شاعر ہے محمد بھٹا گجراتی، سارے تقریباً بزرگاں نے نام تے سنیا ہوگا. انہیں بندے دی زندگی دے حوالے نال اس دنیا تو بندہ چلا جانے ساری حقیقت شیراں دی صورت پیش کی. آواز والے تھوڑا جہا سادہ کر لو تاکہ سمجھ جان کہ جنریٹر تے اودی آواز کتنی ہے انہاں نوں سوکھے تے انہیں فرمایا کہ جڑے کہندے سی مرا گے نال. محمد بھٹا گجراتی یہ دنیا کی حقیقت اشعار کی صورت پیش کر رہے ہیں کہ حقیقت بھی یہی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ جڑے کہندے سی مرا گے نال سارے دی کوئی ہونی چاہیے. بزرگ بیٹھے نے بڑے فیصلے کرنے والے لوگ بیٹھے ہو، بڑی پنچایت بنانے والے لوگ بیٹھے ہو. یہ حقیقت ہے کہ جڑے کہندے سی مرا گے نال تیرے، جڑے کہندے سی مرا گے نال تیرے اج انہاں بھی بازیاں ہاریاں نے. جڑے لین سی تکدے دنے راتی، جڑے لین سی تکدے دنے راتی اج انہاں بھی باریاں ماریاں نے. جدوں باغ دے وچ خزاں دے بال کھولے، جدوں باغ دے وچ خزاں دے بال کھولے پنچھی اڑ گئے مار اڈاریاں نے. تے یاراں وعدہ کیتا سی اساں خوب نبھاڑیاں یاریاں. بندے وعدہ کردے نے کہ اسی تیرے نال ہاں جی، اوکھے ویلے بھی نال ہاں، سوکھے ویلے بھی نال ہاں، مشکل دے وچ بھی نال ہاں، بیماری وچ بھی نال ہاں، ہر اوکھے سوکھے ویلے وچ یار دوست وعدہ کردے نے. لیکن حقیقت کی ہے کہ یاراں وعدہ کیتا سی اساں خوب نبھاڑیاں یاریاں نے، پر یاراں دی کوئی نہ پیش چلی. قبلہ شاہ جی یاراں نے وعدہ کیتا سی اساں خوب نبھاڑیاں یاریاں نے، پر یاراں دی کوئی نہ پیش چلی. بابا آن کے موت نے کھلاریاں نے یاراں دوستان چک کے سجیا قبر، یاراں چک کے سجیا قبر میں اتو پائیاں مٹی دیاں تگاریاں نے کھاتا کھول کے اللہ لگائے. دنیا ختم ہو گئی، دنیا جڑی زندگی سے ختم ہو گئی. بڑا گلا برائے تھے سماعت کیجیے گا. یاراں چک کے سجیا قبر اندر اتو پائیاں مٹی دیاں تگاریاں نے کھاتا کھول کے عملہ نے بہ کے گلاں پوچھ لیاں اور ساریاں نے فرشتیاں نے کھاتا کھول کے عملہ نے بہ کے گلاں پوچھ لیاں اور ساریاں نے. ہن اصل کیڑی گل ہے سیرا پاش بادا، سیرا پاش بادا آئیاں پڑھ کے نبی دیاں سواریاں نے. تے جے نبی کیا اے امتی ساجا، جے نبی کیا اے امتی ساجا پھر گلاں مک گئیاں ساریاں نے. کیونکہ جڑا بندہ اس دنیا تے سرکار دے بارے چ عقیدہ اے رکھدا رہیا کہ اس صورت نوں میں جان رکھاں، جان رکھاں بجانے جہان رکھاں، سچ آکھاں تے رب دی شان رکھاں، جس شان نوں شاناں سب بنیاں. جے نبی کیا اے امتی ساجا پھر گلاں مک گئیاں ساریاں نے. محمد بھوٹیا جھوٹا ہی جگ سارا اللہ نبی دیاں سچیاں یاریاں. اے حقیقت ہے جی. محمد بھوٹیا جھوٹا ہی جگ سارا اللہ نبی دیاں سچیاں یاریاں نے. تے کاف ککھا دیاں کلیاں رہن کھڑیاں. ہن بولو سبحان اللہ. حالانکہ مینوں پنجابی خاص نہیں آندی، میں تہاڈی وجہ نال بول رہا. تسی بولو سبحان اللہ، اچھی بولو سبحان اللہ. کیونکہ میں کہ چلو تسی سوکھے ہو جو سمجھ جاؤ کہ کاف ککھا دیاں کلیاں رہن کھڑیاں چونے مار گچ پھیریاں کہندیاں نے وقت اوکھے سوکھے لگ جاندے، وقت اوکھے سوکھے لگ جاندے، گلاں یاد سجنا دیاں رہندیاں نے. جدوں موت پانی پائے پھیرا ہاتھ مہندیاں لگیاں رہندیاں نے. کوئی حافظہ اس ویلے ماں پیو یاد آندے جدوں سر مصیبتاں پیندیاں. کوئی حافظہ اس ویلے ماں پیو یاد آندے جدوں سر مصیبتاں پیندیاں نے. ہدیہ چمک تجھ سے پانے سب پانے والے جہان بھی چمکا دے، چمکانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے.
उनका चर्चा रहेगा, बड़े लाख हो जाएंगे जाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। बरसता नहीं देख कर अपने रहमत, बरसता नहीं देख कर अपने रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره الذی معبودا مسجودا مشهودا مقصودا موجودا مطلوبا محبوبا، والصلاة والسلام على رسوله النبي القوي الحفي الولي الجلي الأمي المكي المدني العربي الحجازي المدري القريشي الهاشمي المطلبي، وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وأولاده وأحبابه وأعوانه وأنصاره وأهل بيته الطيبين الطاهرين المطهرين الأكملين الأجملين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وقرآنه الرشيد: ولكن يناله التقوى منكم. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بواز بلند درود پاک پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا، الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین. فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام. وحدہ لا شریک دی حمد پہلے جدے ابد دی ساٹھ سڑک دی نہیں، او شاخ شجر کو جائے کٹی اودا نام سن کے جڑی چکدی نہیں، جس آنکھ نو مالکا رکھ دیری او تے سہ خزانیاں چکدی نہیں. تیرا ہی تھا مولا تیری کرن شکوے روزی فیر نوانے دی نکھٹ دی نہیں. لا محدود تے بے نیاز مولا بندہ مک جاندہ ہے صفت مکدی نہیں. اور تو نبیوں کی فہرست میں یا نبی تو رسول آخری، تو نبی آخری، تیرا دین آخری ہو کتاب آخری، تجھ پہ آئی خدا کی وحی آخری، اور آخری ہے نبوت رسالت تیری، تیری امت بھی ہے یا نبی آخری. اور وہ کافر ہے مرتد ہے زندیق ہے جو نہ مانے تجھے یا نبی آخری. اور وہ سلامت رہے تا قیامت رہے. اس شعر میں آپ سب کے لیے دعا ہے کہ سلامت رہے تا قیامت رہے جو کہتے ہیں تجھ کو نبی آخری. واجب صد احترام لائق صد تکریم سید النقبا جناب حضرت صاحبزادہ پیر سید اسجد امجد شاہ بخاری صاحب، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گلے میں اور زیادہ آخریں پیدا فرمائے، اللہ ان کے قلب و روح میں اور زیادہ برکت پیدا فرمائے.
نہایت عزت و احترام کے لائق دیگر تمام مہمانان گرامی قدر سامعین احتشام بالخصوص خوبصورت ثنا خان جناب ذوالفقار الحسینی صاحب، آج ہم سب یہاں پر موجود ہیں آپ کے علاقے کی مشہور و معروف شخصیت اور ہر دل عزیز شخصیت جو سینکڑوں لوگوں کو آنسو بہاتا ہوا پیچھے چھوڑ گئے، جناب محترم حاجی سردار احمد خان صاحب۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کے اوپر کروڑ رحمتوں کا نزول فرمائے اور ان کے لفظ جگر اور ان کی تمام اولاد بالخصوص حافظ عرفان افضل صاحب، اللہ تعالیٰ ان سب کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ میرے محترم سامعین، آپ حضرات نے توجہ کے ساتھ بات سننی ہے، صرف چند منٹ کی گفتگو ہے، قرآن و حدیث کے مطابق آپ کے سامنے بیان کرنا ہے۔ اگر آپ نے یہ بات سن لی تو انشاءاللہ آپ ساری زندگی یاد رکھیں گے کہ حافظ عرفان افضل صاحب کے والد گرامی حاجی سردار احمد خان صاحب کے ایصال ثواب کی محفل سے کوئی کام کی بات سن کے آئی ہے۔ توجہ دینا آپ کا کام ہے، تقریر سمجھا دینا اور زبانی یاد کروا دینا، یہ میرا کام ہے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کا پارہ نمبر 17 سورہ حج آیہ مبارکہ 37 پڑھنے کا شرف حاصل کیا، اس کے چند لفظ پڑھے ہیں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، اللہ نے فرمایا میرے بندو یہ بات یاد رکھنا، میں صرف تمہارے دلوں کی طرف دیکھتا ہوں۔ یہ جو چیز ہے نا، اگر وہ دیکھتا ہے تو اسے دیکھتا ہے۔ قربان جائیے میرے محترم سامعین، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، اللہ نے فرمایا تمہارے دلوں کا جو تقویٰ ہے وہ میری بارگاہ میں پہنچتا ہے، یعنی کہ دلوں کی جو حالت ہے اللہ نے فرمایا یہ میری بارگاہ میں پہنچتا ہے۔ ہم نماز پڑھیں اللہ اس کو دیکھتا ہے، ہم روزہ رکھیں وہ دیکھتا اس کو، ہم زکوٰۃ دیں حج کریں وہ دیکھتا اس کو، ہم صدقہ و خیرات کریں اللہ اس کو دیکھتا، ہم محفل میں بیٹھ کے نعرہ لگائیں وہ دیکھتا اس کو، ہم سبحان اللہ کی صدا بلند کریں وہ اسے دیکھتا، ہم مسجد مدرسے بنائیں، بور کروائیں، نلکے لگائیں، سبیلے لگائیں، اللہ دیکھتا اس کو۔ یہ اس کا احسان ہے کہ وہ اسے دیکھتا۔ اچھا دیکھیے دو چیزیں، ایک چیز وہ ہے جسے بندے دیکھتے، دوسری چیز وہ ہے جسے اللہ دیکھتا۔ بندے دیکھتے ہیں اس کو چہرے کو اور اللہ دیکھتا ہے بندے کے دل۔ اب جس چیز کو بندے دیکھتے ہیں آپ دیکھیے ہم اس کا کتنا خیال رکھتے ہیں۔ اگر کسی نے داڑھی رکھی ہے تو اس کی تراش خراش کرتا ہے، کوئی کلین شیو ہے تو وہ پھر اپنے چہرے پہ آنے والے بالوں کا بھی خیال رکھتا ہے، کوئی دانہ وغیرہ نکل جائے تو ہم اسے ختم کرنے کی ترکیبیں سوچتے ہیں۔ جس کو بندے دیکھتے ہیں اس کے لیے ہمارے پاس کریمیں ہیں، لوشن ہے، ہزار قسم کی چیزیں، اور ہم اس کو سجا سنوار کے رکھتے ہیں، مونچھوں کی تراش خراش بھی کرتے ہیں، داڑھی کی سیٹنگ کا خیال بھی رکھتے ہیں، بالوں کے اسٹائل کے اوپر بھی ہم بڑی توجہ دیتے ہیں کیونکہ بندے اس کو دیکھتے ہیں۔ قرآن کی اس آیت کا مطلب یہی ہے، اللہ فرماتا ہے میرے بندو جس طرح بندے تمہاری جس چیز کو دیکھتے ہیں تم اسے سجا کے رکھتے ہو، تمہارا رب یہ چاہتا ہے کہ تمہاری جس چیز کو میں دیکھتا ہوں اسے بھی سجا کے اور سنوار کے رکھا۔ دیکھیے نا عزیزان گرامی قدر، جس کو بندے دیکھتے ہیں ہم اس کی صفائی پہ بڑی توجہ دیکھتے ہیں، جسے اللہ دیکھتا ہے اس کی صفائی کی طرف ہم کوئی توجہ نہیں دیتے۔ یقین جانیے اگر یہ من صاف ہو جائے، یہ اجلا ہو جائے، یہ نکھرا ہو جائے اور ہم اس کی صفائی کر دیں عزیزان گرامی قدر، تو یہ جب صاف ہوتا ہے یہ بندے کو فرش سے اٹھا کے عرش تک پہنچا دے گا۔ اچھا اگر آپ کو میری بات کی، ویسے مجھے امید ہے آپ کے چہرے بتا رہے ہیں کہ اکثر لوگوں کو میری بات کی سمجھ آ رہی ہے، جتنی محبت اور دلچسپی سے آپ سن رہے ہیں۔ اگر نہیں سمجھ آ رہی تو میں حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کے استاد محترم امام ابو القاسم القشیری کا لکھا ہوا ایک واقعہ جو انہوں نے رسالہ قشیریہ میں لکھا وہ آپ کو سنا دیتا ہوں، اور یقین جانیے یہ واقعہ سننے کے بعد مجھے امید ہے کہ اگر دل پہ اثر کر گیا تو زندگیاں بدلنے کے لیے کافی، یہ واقعہ دل کی حالت بدلنے کے لیے کافی۔ امام ابو القاسم القشیری جو داتا گنج بخش علی حجویری کے استاد ہیں وہ فرماتے ہیں ہمارے علاقے میں ایک دکاندار تھا۔ کون تھا؟ دکاندار۔ وہ فرماتے ہیں اس دکاندار کی ایک عجیب عادت، وہ کھوٹا سکہ
سیکھا اگر اسے کوئی دیتا تھا وہ سنبھال کے رکھ دیتا تھا، کبھی اس نے کھوٹا سیکھا واپس نہیں کیا۔ دیکھیں ہماری تو عادت ہے نا بچے کو 1000 کا نوٹ دے کے دکان پہ بھیجے، ہم اسے کہتے ہیں بقایا ذرا دیکھ کے لانا، کوئی نوٹ گلا سڑا نہ ہو، کوئی پھٹا ہوا نہ ہو، ادھرا ہوا نہ ہو، زیادہ سلوشن سے نہ لگی ہو۔ تو ہم کھوٹا سیکھا یا گلا سڑا نوٹ ہم قبول نہیں کرتے، مگر وہ جو دکاندار تھا عزیزان گرامی قدر، وہ کھوٹے سکے قبول کر لیتا تھا، سودا کسی کو دیتا تھا یا کسی سے سودا لیتا تھا، اگر لین دین میں سکہ کھوٹا ہوتا تھا تو اس کھوٹے سکوں کو ایسے دیکھتا تھا اور سنبھال کے رکھ دیتا تھا۔ ساری زندگی وہ بندوں کے کھوٹے سکے جمع کرتا رہا، دکاندار تھا۔ امام ابو القاسم القشیری فرماتے ہیں کہ اس سے پوچھا جاتا تھا کہ تم کھوٹے سکے کیوں سنبھال کے رکھتے ہو، تو وہ کہتا تھا لعل لا یغر بہا غیری، کیونکہ میرے دل میں یہ بات آتی ہے کہ اس کھوٹے سکے کے ذریعے کسی اور کا نقصان نہ ہو، تو میں اللہ کے بندوں کو نقصان سے بچانے کے لیے بندوں کے کھوٹے سکے قبول کر لیتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں جب وہ بندہ مار گیا تو ہم نے خواب میں دیکھا وہ جنت کی سیر کر رہا ہے، کنفرم جنتی ہو گیا، بندہ جنت کے اندر داخل ہو گیا۔ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس سے پوچھا بتاؤ مرنے کے بعد تم جنتی کیسے ہوئے؟ اس نے کہا جب میں مرنے کے بعد اپنے رب کی بارگاہ میں پہنچا۔ اب ذرا آپ نے توجہ کرنی، دکاندار کہتا ہے کسی عالم مفتی محدث فقیر مولوی سید پیر فقیر کی بات نہیں سنا رہا، ایک عام دکاندار کی بات سنا رہا ہوں، دنیا دار کی بات سنا رہا۔ اس نے کہا کہ میں جب مرنے کے بعد اپنے رب کی بارگاہ میں پہنچا، میرے پہنچنے سے پہلے کھوٹے سکے رب کی بارگاہ میں پہنچے ہوئے تھے، اور اللہ نے ان کھوٹے سکوں کو دیکھا اور فرشتے ترکڑی لے کر میرے عمل تولنے کے لیے، گننے کے لیے، ناپنے کے لیے آئے، تو اللہ نے فرمایا فرشتوں پیچھے ہٹ جاؤ، اس بندے کے عملوں کو تم نے گننا بھی نہیں، تولنا بھی نہیں، ناپنا بھی نہیں، جانچنا بھی نہیں، پرکھنا بھی نہیں۔ یا اللہ وجہ، اللہ نے فرمایا وجہ یہ ہے کہ میرا یہ بندہ ساری زندگی میرے بندوں کے کھوٹے سکے قبول کرتا رہا، میں نے اپنے اس بندے کے کھوٹے عملوں کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا۔ ذرا کہیے بابا سے بلند سبحان اللہ۔ پتہ چلا دل کے اندر کوئی اچھا خیال تھا، اللہ کو وہ پسند آ گیا۔ عزیزان گرامی قدر پوری تقریر میں ہو سکتا ہے صرف 4 یا 5 باتیں کروں، 2 آپ کو سنا چکا ہوں، آپ نے توجہ کرنی ہے، یہ بڑی چیز ہے۔ یقین جانیے ہمیں پتہ ہی نہیں ہمارے سینے کے اندر یہ جو دھڑک رہا ہے اس کی بارگاہ میں کتنی اہمیت ہے۔ حضرت سلطان بہو نے تھوڑی سی اہمیت اس کی بتائی مگر سمجھنے والوں کے لیے بڑی۔ حضرت سلطان بہو فرماتے ہیں دل دریا سمندروں ڈھونگے کون دلاں دیاں جانے۔ ایمانداری سے یہ بات ٹھیک ہے نا سلطان بہو؟ ذرا بابا جی بولیں کہ یہ سبحان آپ فرماتے ہیں دل دریا سمندروں ڈھونگے کون دلاں دیاں جانے ہو، ویچے بیڑے ویچے جیڑے ویچے وانج مہاڑے ہو، تے 14 طبق دلے دے اندر تمبو وانگوں تاڑے ہو، جو دل دا محرم ہووے باہو سوئی رب پچھاڑے ہو۔ حضرت سلطان بہو فرماتے ہیں من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، یہ حضور کی حدیث ہے، سرکار نے فرمایا جو اپنے دل کو پہچان جاتا ہے وہ اپنے رب کو بھی پہچان جاتا ہے۔ اس کی بڑی اہمیت ہے عزیزان گرامی قدر۔ اگر ہمارا دل ہو جائے صاف، ہمارا دل ہو جائے پاک، اسے ہم ستھرا کر لیں اندر سے، یہ دل اور دماغ کے اندر آنے والے خیالات اگر اچھے ہو جائیں اور پاکیزہ ہو جائے، آپ یقین جانیے اللہ صرف نمازوں پہ اجر اور ثواب نہیں دیتا، صرف روزوں پہ اور حج زکات اور عمروں پہ اللہ اجر نہیں دیتا، اس دل میں آنے والے خیالات کے اوپر بھی اللہ اجر و ثواب عطا فرما دیتا۔ باقی بات ہے میری تقریر کی تیسری بات سنا، تقریر بڑی تیزی کے ساتھ جاری ہے، آپ نے ذرا توجہ قائم رکھنی۔ یہ ایک حدیث مبارکہ ہے، اسے امام غزالی نے مکاشفۃ القلوب کے اندر لکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، اللہ ایک بندے کو بلائے گا اور اللہ اس بندے کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں پکڑائے گا اور اللہ فرمائے گا میرے بندے اپنا نامہ اعمال پڑھتا جا اور جنت کی طرف چلتا ہے۔
جس بندے کو پڑھنا نہیں آتا اسے مبارک ہو، قیامت کے دن وہ اپنا نامہ اعمال پڑھنے کے قابل ہو جائے گا۔ قیامت کے دن کوئی بندہ ان پڑھ نہیں رہے گا، ہر بندہ اپنا نامہ اعمال پڑھے گا اور عربی زبان کے اندر لکھا ہوگا اور ہمیں سمجھ بھی آئے گا۔ اللہ فرمائے گا میرے بندے اپنا نامہ اعمال پڑھتا جاؤ اور جنت کی طرف چلتا ہے۔ حضور نے فرمایا بندہ اپنا نامہ اعمال اس طرح پکڑ کے چلتا جائے گا، پڑھتا جائے گا، جنت کی طرف بڑھتا جائے گا۔ ایک جگہ پہ وہ ایک بات پڑھے گا، یعنی کہ اس کا ایک عمل ہوگا، پڑھے گا، پڑھ کے حیران ہوگا، اس کی آنکھیں سکڑ جائیں گی، ماتھے پہ بال پڑے گا اور وہ کہے گا نہیں یہ عمل تو میں نے کیا ہی نہیں جو یہاں پہ لکھا ہوا ہے، یہ والی نیکی تو میں نے کی ہی نہیں۔ تو بندہ پریشان ہوگا کہ یہ عمل میں نے کیا نہیں، یہاں پہ آیا کہاں سے؟ وہ واپس اللہ کی بارگاہ میں جائے گا۔ اللہ پوچھے گا میرے بندے میں نے تجھے کہا تھا جنت میں چلا جا، تو واپس کیوں آ گیا ہے؟ بندہ کہے گا یا اللہ اس نامہ اعمال کو واپس کرنے آیا ہوں۔ اللہ پوچھے گا کیوں؟ بندہ کہے گا یہ میرا نہیں۔ اللہ فرمائے گا کیسے؟ بندہ کہے گا اس میں ایک حج کا ثواب لکھا ہے اور میں نے تو زندگی میں کبھی حج کیا ہی نہیں تھا، تو یہ کسی حاجی کا ہے جو فرشتوں نے مجھے پکڑا دیا، تو میں واپس کرنے آیا ہوں کیونکہ یہ چیز میری نہیں۔ اللہ فرمائے گا میرے بندے نہیں، تیری یہ بات ٹھیک ہے کہ تو نے زندگی میں کبھی حج نہیں کیا، لیکن یہ بات ٹھیک نہیں کہ نامہ اعمال تیرا نہیں۔ تو نے حج کیا تھا یا نہیں کیا تھا، نامہ اعمال تیرا ہی ہے۔ بندہ اپنے رب سے سوال کرے گا پروردگار اگر یہ نامہ اعمال میرا ہے حج کا ثواب کہاں سے آئے گا؟ یا اللہ میں نے ساری زندگی نہ حج کیا، نہ عمرہ کیا، نہ مکہ گیا، نہ مدینہ گیا، نہ کعبہ دیکھا، نہ گنبد خضرا دیکھا، مولا حج کا ثواب کہاں سے آیا؟ اب سنیے حج کا ثواب کہاں سے آیا، اور اگر سمجھ آئے تو کہنا ہے سبحان اللہ، نہ سمجھ آئے تو بے شک آپ اس طرح انگلیاں رکھ لیں، مجھے کوئی شکوہ نہیں، لیکن سمجھ آئے اس رب کے لیے سبحان اللہ کہنا ہے جو ہمارے اوپر اتنا مہربان ہے۔ اللہ فرمائے گا میرے بندے تو نے حج نہیں کیا تھا، مگر تیرے نامہ اعمال کے اندر حج کا ثواب اس لیے لکھا گیا ہے کہ ایک دفعہ کسی جگہ پہ بیٹھ کے تو نے دل کے اندر سوچا تھا کہ پروردگار کاش میرے پاس گنجائش ہوتی تو میں بھی تیرے رستے میں حج کرتا۔ اللہ فرمائے گا میرے بندے اس دن تو نے دل میں صرف حج کرنے کے بارے میں سوچا تھا، بعد میں کیا نہیں تھا، مگر میں نے تجھے صرف سوچنے میں حج کا اجر و ثواب عطا فرما دیا۔ ذرا آوازیں بلند کریے سبحان اللہ۔ پتہ چلا سلطان باؤ نے سچ فرمایا دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلانیاں جانے یہ اتنا ڈونگا ہے، اتنا ڈونگا ہے، اس میں اگر سچائی کے ساتھ کوئی خیال بھی آ جائے عزیزان گرامی قدر، اگر نیکی کا خیال بھی آ جائے، آپ ایسے کسی مسجد کے پاس سے گزر رہے ہو، اندر مستری لگے ہو یا مینار بنا رہے ہو اور آپ دیکھ کے صرف یہ سوچے پروردگار کاش میرے پاس گنجائش ہوتی تو میں بھی حصہ ڈالتا، قربان جائیے اس رب میں، وہ صرف سوچنے میں بھی پوری نیکی کا اجر و ثواب عطا فرما دے گا۔ جو رب اتنا مہربان ہے اس کے لیے ذرا دل لگا کے کہیے سبحان اللہ۔ یقین جانیے اللہ بڑا مہربان ہے۔ کسی اردو کے شاعر نے کہا وہ بخش دیتا ہے گناہ عظیم بھی لیکن ہماری چھوٹی سی نیکی سنبھال رکھتا ہے، ہم اسے بھول جاتے ہیں روشنیوں میں، وہ اندھیروں میں بھی ہمارا خیال رکھتا ہے، اور جن کے گھروں میں دیے بھی نہیں روشنی کے لیے ان کی خاطر فضا میں ستارے اچھال رکھتا ہے، اور کبھی جو دیر سے لوٹوں تو میری ماں کی طرح وہ میرے حصے کا رزق سنبھال رکھتا ہے، محبت اپنے بندوں سے وہ کمال رکھتا ہے، وہ ایک اللہ ہے جو ہم سب کا خیال رکھتا ہے۔ آئیے آج حاجی سردار احمد خان صاحب کے سارے ثواب کی محفل سے یہ عہد کر کے جائے کہ ہم نے اس کو صاف کر لینا، اس کو پاکیزہ کر لینا۔ سوچئے جو اس کے اندر آنے والے خیالات پہ اتنا مہربان ہو جاتا ہے وہ ہمارے عملوں کے اوپر کتنا مہربان ہوگا، یہ تو ہماری عقلیں بھی اندازہ نہیں لگا سکتی عزیزان گرامی کرمی۔ یقین جانیے اللہ اس کو دیکھتا ہے۔ حضور نے فرمایا تمہارے جسم کے اندر گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہو تو تمہارا جسم ٹھیک، اگر وہ گڑبڑ کر
جائے تو پورا جسم اس کا ستیہ ناش ہو جاتا ہے. اور سرکار نے فرمایا الا وہی القلب، حضور نے فرمایا وہ تمہارا دل ہے. اگر یہ صحت مند ہو تو پورا جسم صحت مند رہتا ہے، اور اگر یہ اندر سے پاک صاف ہو جائے پھر یہ جہان بھی سمجھ جاتا ہے، وہ جہان بھی سمجھ جاتا ہے. یقین جانیے اس کے اندر حسد اور بغض نہیں آنا چاہیے، اس کے اندر کینہ اور نفرت اور کدورت نہیں آنی چاہیے. جو ہمارے حصے کا ہے وہ ہمیں مل کے رہنا ہے چاہے جو مرضی ہو جائے، اور جو ہمارے مقدر میں نہیں پوری دنیا بھی دینے کی کوشش کرے جو اس نے ہمارے مقدر میں نہیں لکھا وہ ہمیں کبھی مل بھی نہیں سکتا. حضرت بلے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ویکھو بندے آسمانہ اٹھتے اڑتے پنچھی، یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں یہ پرندے. بلے شاہ صاحب فرماتے ہیں ان کو دیکھ کے یہ سبق سیکھنا چاہیے. ویکھو بندے آسمانہ اڑتے اڑتے پنچھی، ویکھتے صحیح کی کردے نے نہ وہ کردے رزق ذخیرہ نہ وہ بھوکے مردے نے. کدے کسی نے پنکھ پکھیرو بھوکے مردے ویکھے نے، بندے ہی کردے رزق ذخیرہ بندے ہی بھوکے مردے نے. اور حضرت میاں محمد بخش شافع کھڑی رحمت اللہ علیہ نے تو بات ختم کر کے رکھ دی. آپ نے فرمایا چوک جنہ دی موتی ہوے او نہیں چگنے دانے، رب جنہ دے راضی ہوے دیندا ہے رزق تگانے. اور آپ کو پتہ ہے اللہ راضی کیسے ہوتا ہے؟ یقین جانیے اس خوبصورت محفل میں سینکڑوں لوگ بیٹھے ہیں. یہ سید زادہ آپ کو پوری گارنٹی دیتا ہے. یہ سارے علماء کو سننے والے بیٹھے ہیں، شاہ صاحب بیٹھے ہیں، یہ گلزین صاحب میرے بڑے اچھے دوست ہیں، یہ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، علماء کو سننے والے ہیں. روح زمین کے اوپر پوری دنیا میں سب سے آسان کام اللہ کو راضی کرنا ہے، اس سے زیادہ آسان کام کوئی. اب دیکھیے اس مجمع میں مجھے پتا ہے سنی بریلوی زیادہ ہوں گے، لیکن یہ ہے کہ کوئی دیوبندی حضرات بھی بیٹھے ہوں، ہو سکتا ہے کوئی اہل حدیث بھی ہو. نہیں تو ہمارے معاشرے میں سارے ہیں، دیوبندی بھی ہے، اہل حدیث بھی ہے، شیعہ حضرات بھی ہیں، جماعت اسلامی والے بھی ہیں، ہر مکتبہ فکر ہے. لیکن آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ فرقے علیحدہ علیحدہ ہیں مگر مقصد ایک ہے. اگر آپ تبلیغی جماعت والوں سے پوچھیں نا کہ وہ بسترے اٹھا کے گلی گلی نگر نگر کریا کریا پوچھا پوچھا کیوں پھرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم اس لیے پھرتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے. اگر آپ ہم بریلویوں سے پوچھیں نا آپ میلاد کی محفل کیوں سجاتے ہیں تو ہم اس لیے کہتے ہیں کہ ہم اس لیے سجاتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے. اگر آپ اہل حدیث حضرات سے پوچھیں نا کہ انہوں نے سلوار جو ہے وہ آدھی پنڈلیوں تک کیوں رکھی ہوئی ہے تو وہ کہیں گے اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے. اگر آپ شیعوں سے پوچھیں ماتم کیوں کرتے ہیں وہ کہیں گے کہ اللہ راضی ہو جائے. پتہ چلا ہر بندہ اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے اور اللہ کو راضی رکھنا چاہتا ہے. یہ بڑا آسان سا، لیکن آپ کو پتہ ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے پہلے اس کو صاف کرنا پڑتا ہے. بندہ لاکھ نمازیں پڑھ لے 70 حج اور عمرے کر کے آ جائے، اگر یہ صاف نہیں تو اللہ راضی نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ ان چیزوں کو بعد میں دیکھتا ہے، اس کو پہلے دیکھتا ہے. اچھا اگر آپ کو بات سمجھ نہیں آ رہی تو آئیے سلطان باؤ نے یہ بات بڑے اچھے طریقے سے سمجھا دی. آپ نے فرمایا جے رب ناتیاں دھوتیاں ملدا تا ملدا ڈڈا بچیاں، جے رب ملدا من منایا تا ملدا پیڈاں سسیاں نو. توجہ ہے نا، ذرا باواز بلند کریے سبحان اللہ. جے رب ناتیاں دھوتیاں ملدا تا ملدا ڈڈا مچھیاں نو، تے جے رب ملدا من منایا تا ملدا پیڈاں سسیاں نو، تے جے رب جتیاں ستیاں ملدا تا ملدا دانداں خسیاں نو، تے جے رب راتی جاگ کے ملدا تا ملدا کال کڑچیاں نو. آپ فرماتے ہیں رب انہاں نو ملدا باہو نیتا جنہ دیاں سچیاں. جے رب راتی جاگ کے ملدا تا ملدا کال کڑچیاں نو. چمگادڑ کو کہتے ہیں کال کڑچی، سلطان باؤ کی زبان. وہ پوری رات درخت پہ الٹی لٹکی رہتی ہے، جاگتی رہتی ہے. اور آپ فرماتے ہیں جے رب
کیتیاں سزیاں ملدا تا ملدا دانداں خسیاں رب انہاں نوں ملدا باہو نیتاں جنہاں دیاں سچیاں میرے محترم سامعین معلوم ہوا اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس کی صفائی ضروری ہے یہ صاف نہیں تو اللہ راضی نہیں ہو سکتا اور اللہ کو راضی کرنا بڑا ہی آسان ہے امام غزالی مکاشفۃ القلوب کے اندر ایک اور حدیث لکھتے ہیں اور یہ حدیث بڑی قابل غور ہے تقریر کا وقت بھی پورا ہونے لگا ہے حضرت امام غزالی مکاشفۃ القلوب کے اندر فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا تو سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں کچھ ایسے لوگ جائیں گے جو عملوں کے پہاڑ لے کے جائیں گے اللہ کی بارگاہ کامثال الجبال من الآباد عملوں کے پہاڑ لے کے جائیں گے آپ سوچیں نا میں اور آپ وہاں پہ عملوں کی پوٹلیاں لے کے کھڑے ہوں اتنی اتنی گتھیاں چھوٹی چھوٹی اور وہ عملوں کے پہاڑ لے کے جائیں گے اللہ کی بارگاہ میں عملوں کے پہاڑ لے کے پیش ہوں گے تو حضور نے فرمایا جو عام لوگ ہوں گے نا جن کے پاس عملوں کی گتھیاں ہوں گی چھوٹی چھوٹی تو وہ ان لوگوں کو دیکھ کے کہیں گے ان کا تو حساب و کتاب ہی نہیں ہوگا اتنی زیادہ نیکیاں ہیں پہاڑوں کے برابر ان کو تو دیکھتے ہی اللہ فرمائے گا جب تم بخشے گے مگر حضور نے فرمایا نہیں اللہ ان بندوں کو دیکھے گا ان کے عملوں کے پہاڑ دیکھے گا اور اللہ فرشتوں سے کہے گا ان بندوں کو ادھر ایک صاف میں کھڑا کرو اور ان کے عملوں کی جانچ پرکھ کرو پڑتال کرو کھوٹے کھڑے علیحدہ علیحدہ کرو ان کے عملوں کو پہلے گنو کھوٹے عمل علیحدہ کرو پھر تولنا ہے یعنی کہ یہ دیکھو کہ عمل کرتے ہوئے ان کے دل کی حالت کیا تھی اس کے بعد فیصلہ کریں کہ میں ان سے راضی ہوں یا نہیں ہوں جنت میں جانا ہے یا نہیں جانا حضور نے فرمایا اللہ اتنے جلال کے اندر کہے گا کہ ان کا کڑا حساب و کتاب کرو کہ میدان حشر میں کھڑے لوگ اور وہ عملوں کے پہاڑوں والے اس طرح کانپنا شروع کر دیں گے یہ میری طرف آپ دیکھیں یہ ان کے جسم کی حالت ہوگی عملوں کے پہاڑوں کے باوجود اللہ کا غیظ و غضب اور جلال اتنا ہوگا ایسے ایسے کانپ رہے ہوں گے جی ہاں بالکل اللہ کی بارگاہ میں وہ کانپیں گے میاں صاحب تو ہمیں اس زمانے میں بتا گئے عدل کریں گے تھر تھر کمبڑ اونچیاں شانہ والے تھر تھر کمبڑ کے ایسے کانپتے ہوں گے اور جب ان کی یہ حالت ہوگی تو ہم اور آپ آپس میں باتیں کریں گے کہ جب ان کا یہ حال ہے تو ہمارا کیا حال ہوگا جب ان کے ساتھ اتنی سختی ہے تو پھر ہماری تو بخشش غیر یقینی ہے مگر حضور نے فرمایا یہ بھی نہیں ہوگا حضور نے فرمایا ان کے بعد اللہ کی بارگاہ میں ایک عاجز سا ایک مسکین سا بندہ آئے گا اور اس کے اتنے سے اعمال ہوں گے فاشارہ کی یدیہما حضور نے ایسے اپنے دونوں ہاتھوں کو ایسے جوڑ کے بتایا اتنے سے عمل ہوں گے بزمہ احداہما مع الاخری آپ نے مجھے دیکھ کے تقریر سننی ہے آپ سمجھ آئے گی حضور نے فرمایا اتنے سے عمل وہ لے کے آئے گا اللہ کی بارگاہ میں اور ایسے وہ اپنے عملوں کو نا اپنی بغل کے پیچھے چھپائے گا اللہ سے کوئی چیز چھپ تو نہیں نہ سکتی مگر وہ ایسے کر کے چھپائے گا اور وہ سوچے گا مجھ سے اللہ نے پوچھا تو نے کیا کیا ہے تو میں کہوں گا میں سے کوئی عمل ہوا ہی نہیں یا اللہ میں کچھ بھی نہیں کر سکتا وہ پہاڑ لے کے آئے ہیں میں کوٹلی لے کے آیا میں کیسے اللہ کے سامنے اپنے عمل پیش کروں مگر حضور نے فرمایا اللہ اس کی یہ حرکت دیکھے گا اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے گا اللہ کا جو جلال ہے وہ جمال میں بدل جائے گا جو اللہ کا غضب ہے وہ علم کے اندر تبدیل ہو جائے گا اور اللہ اس بندے کو دیکھے گا اور اس کے اتنے سے عمل دیکھے گا اور اللہ گنے کا بھی نہیں تولے کا بھی نہیں ناپے کا بھی نہیں جانچے کا بھی نہیں پرکھے کا بھی نہیں اللہ فرشتوں سے کہے گا میرے فرشتوں یہ بندہ دیکھا ہے عرض کر کے مولا دیکھ لیا اللہ فرمائے گا اس کے عمل بھی دیکھ لیے ہیں فرشتے کہیں گے مولا دیکھ لیے ہیں اللہ اتنے سے عمل ہے اللہ فرمائے گا اتنے سے عمل نہ دیکھو میں تمہیں گواہ بنا کے کہتا ہوں میرے فرشتوں گواہ رہنا یہ جو اتنے سے عمل لے کے آیا ہے میں اپنے اس بندے پہ راضی ہو گیا ذرا کہیے سبحان اللہ بھائی کیا پتا قیامت کے دن یہ بندہ میں ہوں یا آپ ہوں ذرا بآواز بلند کہیے سبحان اللہ فرمائے گا میں اس بندے سے راضی ہو گیا میرے فرشتوں بغیر حساب و کتاب کے جنتی ہے اس کے عملوں کو گننے تولنے ناپنے کی ضرورت ہی نہیں فرشتے کہیں گے پروردگار اتنے سے عملوں پہ راضی ہو گیا اللہ یہ پہاڑ لے کے آئے ہیں عملوں کے پہاڑ لے کے یا اللہ ان کو تم نے یہ والی ڈگری نہیں دی راضی ہونے والی
اسے اتنے سے عملوں پہ راضی نامے کی ڈگری دے دی، یا نہ وجہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا وجہ اس بندے کے دل کی حالت ہے. ذرا کہیے سبحان اللہ. اللہ نے فرمایا اس کے دل کی حالت کی وجہ سے راضی ہوا ہوں. یا اللہ دل کی حالت کیا ہے؟ اللہ فرمائے گا میں اس بندے کے اتنے سے عملوں پہ اس لیے راضی ہوا ہوں. آپ توجہ سے سننا ہے، سمجھ آئے تو کہنا ہے بآواز بلند سبحان اللہ. اللہ فرمائے گا اتنے سے عملوں پہ راضی اس لیے ہوا ہوں کہ میں نے اس بندے کو دنیا میں جتنا دیا تھا یہ میرے دیے پہ راضی ہو گیا تھا، اس نے جتنا کیا ہے میں اس کے دیے پہ راضی ہو گیا. حضور کی حدیث ہے من رضی باللہ تعالی بالقلیل من الرزق رضی اللہ لہ بالقلیل من العمل. جو اللہ کے دیے پہ راضی ہو جاتا ہے اللہ اس کے دیے پہ راضی ہو جاتا ہے. پتہ چلا نماز پڑھے، مجھے پتا ہے کہ آپ کی نمازوں کا تلفظ ہمارے جیسا نہیں ہو سکتا. بھئی ہم تو بڑی جانچ پرکھ کے سجا سوار کے پڑھتے ہیں سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. پتا ہے آپ اس طرح نہیں پڑھ سکتے، لیکن قربان جائیے یہ اس کا احسان ہے. وہ زبانوں کو نہیں دیکھتا، وہ دلوں کی حالتوں کو دیکھتا ہے. وہ یہ دیکھتا ہے بندہ اگر یہاں سے راضی ہے پھر عمل جیسا بھی ہو اللہ اس عمل پہ اپنے بندے سے راضی ہو جاتا ہے. حضرت سلطان بہو نے فرمایا اے تن رب سچے دا حجرہ. ایسے چھوٹی سی بات حجرہ کسے کہتے ہیں؟ مسجد میں جائیں آپ کو بتایا جائے کہ امام صاحب کا حجرہ ہے، مطلب کیا امام صاحب ادھر رہتے ہیں، بس یہ اللہ کی ذات کی بات ہے. آپ خود سمجھ ہے وہ زمان و مکان کی حدودوں کو یوں سے آزاد ہے، مگر وہ خود کہتا ہے نافی کون کا سیرہ دل قلوب میں بندوں کے دلوں میں رہتا ہوں. سلطان بہو نے یہی بتایا ہے اے تن رب سچے دا حجرہ اندر با فقیرہ چاہتی ہوں. اے تن رب سچے دا حجرہ اندر با فقیرہ چاہتی ہوں کہ نہ کر منت خاج خضر دی تیرے اندر آپ حیاتی ہوں. شوق دا دیوا بال ہنیرے متا لبے وسط کھڑاتی ہوں. مرن تو پہلا مار کے باہو جنہ حق دی رمز بچاتی ہوں. اور حضرت سلطان بہو فرماتے ہیں ہسن دے کے روڈ لے آئی کہ اس کو تو بڑا سجایا ہے، اس کو سجایا ہے. ہسن دے کے روڈ لے آئی، اس کو سجا دیا ہے اور اس کو گوا دیا. اسے سجا کے رکھا ہے اور اس کو برباد کر دیا. ہسن دے کے روڈ لے آئی تینوں دتا کس دلاسا ہو. عمر بندے دی انج بہانی جیو پانی بیچ پتاسا ہو. سوڑی سامی سٹ کھدیسڑ پلٹ نہ سک سے پاسا ہو. صاحب تیتھوں لیکھا منگسی باہو ردی گھاٹ نماسا ہو. اور پھر حضرت سلطان بہو کی عاجزی دیکھیں، بخشوانے کا فارمولہ بتا رہے ہیں اور عاجزی ہے اس کا فارمولہ. آپ فرماتے ہیں نہ میں سیر نہ پانچ ٹاکی نہ پوری سرسائی. یہ مسجد میں جا کے نماز پڑھتے ہوئے یہ سوچنا کہ نہ میں سیر ہوتا ہے وہ بڑا بلند ہو جاتا ہے. جو ایسے ہو کے رہتا ہے وہ زمین کے اندر خاک پہ خاک ہو جاتا ہے. اور جو جتنا جھکتا ہے اللہ کا وعدہ ہے اسے میں اتنا بلند کر دیتا ہوں. حضرت سلطان بہو نے فرمایا نہ میں سیر نہ پانچ ٹاکی نہ پوری سرسائی ہوں نہ میں کولا نہ میں ماشا ہن گل ردیاں تے آئی ہوں. ردی ہوواں ونج ردیاں تلا او بھی پوری ناہی ہوں. وزن تول پورا ونج ہوسی باہو جد ہوسی فضل الہی ہوں. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اعوذ باللہ. وہ بڑا بلند ہو جاتا ہے. جو ایسے ہو کے رہتا ہے وہ زمین کے اندر خاک پہ خاک ہو جاتا ہے. اور جو جتنا جھکتا ہے اللہ کا وعدہ ہے اسے میں اتنا بلند کر دیتا ہوں. حضرت سلطان بہو نے فرمایا نہ میں سیر نہ پانچ ٹاکی نہ پوری سرسائی ہوں نہ میں کولا نہ میں ماشا ہن گل ردیاں تے آئی ہوں. ردی ہوواں ونج ردیاں تلا او بھی پوری ناہی ہوں. وزن تول پورا ونج ہوسی باہو جد ہوسی فضل الہی ہوں. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.